میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کال کوٹ کرتا ہوں اور پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ اس کی سائنٹیفک ریزن کیا ہے. انہوں نے کہا ہے, اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ تو سائنس کو 7 سال کا پتا چلا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 7 سال تک اپنے بچے کی تربیت اس طرح کریں کہ جیسے وہ آپ کا آقا ہے اور آپ اس کے غلام ہیں. اور جب وہ 7 سال سے 13 سال تک کا ہو تو آپ اس کی اس طریقے سے تربیت کریں کہ آپ آقا ہیں اور وہ غلام ہے. اور جب وہ 13 سال سے زیادہ ہو جائے تو اس کی اس طریقے سے تربیت کریں کہ جیسے آپ دونوں دوست ہیں. یہ بات حضرت علی کے وزڈم کو اگر آپ دیکھیں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ ڈیوائن وزڈم کیسے ان کے اندر آیا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے کے ساتھ پیار کیا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر تک بچے کے اندر سزا اور جزا کو سمجھنے کا کوئی بھی سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا. جب وہ 7 سال سے 13 سال کا ہے اب اس کے اندر ایک سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے جس میں اس کو سزا جزا کا پتہ ہوتا ہے. لیکن اس کو سزا اور جزا کہنے کی بجائے کانسیکوینسز کہا جائے. یعنی اگر آپ کوٹھے سے نیچے گریں گے آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی تو یہ سزا نہیں ہے, یہ کانسیکوینس ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طریقے سے سزا اور جزا کی بجائے 7 سال کے بعد میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے کو اپنے کیے کی نتیجے کا کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کو سزا نہیں کہنا چاہیے. فرض کریں بچے کو کہا گیا ہے کہ آپ نے 8 بجے کے بعد ٹی وی نہیں دیکھنا, ہمارے گھر کا ایک میں نے کہا تھا 7 سال کے بعد گھر میں ڈسپلن ہونا چاہیے یا اسکول میں ڈسپلن. جب آپ بچے کو کہا کہ آپ نے 8 بجے کے بعد ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں چلے گا, اور اگر ٹی وی چلے گا تو بیٹا اس گرمی کی چھٹیوں میں سب لوگ مری جائیں گے, لیکن اگر آپ نے یہ کیا تو آپ مری نہیں جائیں گے. اب یہ سزا نہیں ہے, یہ کانسیکوینس ہے, کیونکہ آپ کو یہ کہا گیا تھا. تو ہمیں سائنس اور کوگنیٹو سائیکالوجی یہ کہتی ہے, اور ہمارا مذہب بھی اس کو سبسٹینشیٹ کرتا ہے کہ بچے کو اس سزا جزا کی بجائے کانسیکوینس آف ڈوئنگ گڈ اینڈ کانسیکوینس آف ڈوئنگ بیڈ یہ سکھائے جائیں. باقی یہ جو کچھ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جی ہمارے ایک ٹیچر تھے وہ میں تھپڑ مارا کرتے تھے, ہڈیاں توڑتے تھے, لیکن ہماری کلاس کے لڑکے تو بڑے افسر بن گئے اور بڑے سب کچھ بن گئے. یہ بہت ریئر ایگزامپلز ہیں, اس کو سائنس سپورٹ نہیں کرتی ان باتوں کو. اور دوسری بات یہ کہ بڑا افسر بن جانا کوئی کامیابی بھی نہیں ہوتی, صرف ایک بڑا افسر بن جانا. تو آپ کی جو بات ہے وہ آپ کا ایک ایموشنل ریئیکشن ہے اس بات کے اوپر, لیکن نہ سائنس سپورٹ کرتی ہے نہ مذہب اس بات کو سپورٹ کرتا ہے. نہ مذہب اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ چھوٹے بچے کو تھپڑ مار مار کے مسجد میں لے کے جایا جائے. ہاں اس کو ڈسپلن کیا جائے اور اس کو کانسیکوینسز بتائے جائیں اور ان کانسیکوینسز پر پھر عمل کیا جائے. یعنی آپ نے کہا, فرض کریں آپ نے یہ نہیں کیا تو اس کا یہ اگر آپ کو سزا کہنا چاہیں تو آپ کو سزا کہہ لیں. لیکن جہاں تک یہ جو ہے نا فزیکل بیشنگ کا یا ایموشنل کسی کے دل توڑنے کا, اس کا کبھی نہ مذہب اجازت دیتا ہے نہ سائنس اجازت دیتی ہے. دیکھیے ایک ایڈلٹ ہے, آپ ایڈلٹ کو کوئی سخت بات کہے, ہو سکتا ہے وہ ساری زندگی, آپ کو کوئی شخص سخت بات کرے, ہو سکتا ہے آپ ساری زندگی اس کو معاف نہ کریں. تو ایک 3 سال کا بچہ جو کہ بیچارہ رسپونڈ نہیں کر سکتا, ریئیکٹ نہیں کر سکتا, صرف اس لیے کہ آپ اس کے بایولوجیکل باپ اور ماں ہیں, آپ اس کو تھپڑ ماریں گے, یہ کسی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لہٰذا میں نے تو جتنا پڑھا ہے اور جتنا میں نے کوگنیٹو سائیکالوجی کے اندر بھی دیکھا ہے اور جتنی کیس سٹڈیز دیکھی ہیں, اس کے اندر کچھ ایکسیپشنز ہوں گی. اچھا, ماں باپ کی مار کے باوجود بچہ نہیں بگڑتا, اس کی وجہ یہ ہے کچھ لوگوں کیسز میں کہ ماں اور باپ اور بچے کے درمیان جو محبت کا بانڈ ہے وہ بہت زیادہ فطری اور سٹرونگ ہوتا ہے. لہذا چھوٹے موٹے ایونٹ اس بانڈ کو بریک نہیں کرتے. لہذا بچپن میں ابا نے 2 تھپڑ مارے تھے تو وہ سفیشینٹ نہیں ہے کہ بچے اور باپ کا بانڈ بریک ہو جائے. لیکن جنرلی اگر یہ پیٹرن کنٹینیوسلی, لہذا اوکیجنل فرض کریں آپ نے کسی بات کے اوپر کیا ہے تو وہ ایکچولی اس پیٹرن کو ڈسٹرب نہیں کرتا. لیکن اگر آپ اس کو کنٹینیوس فیچر, اپنی ٹریننگ اور ٹیچنگ کا مطلب ہی تھپڑ مارنا اور کان پکڑوانا اور ڈنڈے مارنا ہوگا, اس کو نہ مذہب سپورٹ کرتا ہے اور نہ سائنس سپورٹ کرتی ہے, کسی صورت نہیں سپورٹ کرتی. کل یہی بات ہے. بعض اوقات والدین صرف یہ کہ وہ عمر میں بڑے ہیں یا اس لیے کہ ان کے پاس فائنینشیل اتھارٹی ہے, اس لیے وہ اپنی اوپینین کو بچوں کے اوپر تھوس سکتے ہیں, اس لیے کہ جو سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے. یہ بیڈ پیرنٹنگ ہے, یہ بیڈ پیرنٹنگ ہے. کہ اگر فرض کریں میں اپنی اوپینین آپ کے اوپر لاجک, ہاں میں اس طرح کا والد ہونا چاہیے کہ میں لاجیکلی بچے کے اندر وائی کا آنسر ڈیولپ کرنے کی ابیلٹی کرنا, یہ پیرنٹنگ ہے. میرا بچہ میرے ساتھ آرگو کرے اور میں, بیٹا سن رہے ہیں آپ میری بات,
میری بات سن رہے ہیں؟ میرا بچہ میرے ساتھ آرگو کرے اور میں اس آرگومنٹ کے ذریعے سے اس کو کنونس کر کے کہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، یہ طریقہ ہے اپنی اوپینین کو بچے کے اوپر لانے کا۔ لیکن یہ کہنا کہ چونکہ میں تمہارا ابا ہوں اس لیے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، یہ سائنٹیفکلی غلط ہے۔